صد احترام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق قابل قدر معزز سامعین، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، مالک کائنات نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی ببرکت ساعتوں میں اپنی سہنی اور بلند و بالا بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے چاہا اتوار یا پیر کو ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ اگر 29ویں کا چاند ہوا تو انشاءاللہ اتوار کو پہلا روزہ ہوگا۔ اگر 30 کا چاند ہوا تو انشاءاللہ العزیز پیر والے دن رمضان شریف کا پہلا روزہ ہوگا۔ آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان ہے استقبال رمضان المبارک۔ باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فرمایا تم میں سے جو بندہ مومن اس مہینے کو پالے، جو شخص حالت ایمان میں اس مہینے کا گواہ بن جائے۔ فمن شاہدہ منکم الشہر، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے کرے کیا، فلیصم، فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ارشاد فرمایا کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو اس ماہ مقدس کو پالے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام، آج کی اس نشست میں حضور کا بڑا پیارا فرمان عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک کو بالکل کم کر دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تو ارشاد فرمایا جو شخص حالت ایمان میں اس مہینے کو پالے تو اس کو چاہیے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ محبوب خدا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اس میں گرامی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو مشکات المصابیح کی بڑی مسند کتاب حدیث کی ہے۔ اس کتاب کی فصل 40 میں لکھا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرمایا اللہ رب العزت کے پاک محبوب نے رمضان سے ایک دن پہلے، شعبان المعظم کے ماہ مقدس کی آخری تاریخ ہے، رمضان آنے میں ایک دن رہتا ہے، حضور نے اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں اکٹھا فرمایا۔ اکٹھا فرما کے سرکار نے اپنے صحابہ کو ایک خطاب ارشاد فرمایا، خطبہ دیا، اور اس خطبے کا جو عنوان ہے وہ استقبال رمضان المبارک ہے۔ آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کی عظمتوں کو کروڑوں سلام، مالک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عظیم غلاموں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے، جن کی وجہ سے 1400 سال گزر گئے۔ وہ پیارا اور تازہ فرمان جو آمنہ کے لال نے مسجد نبوی میں اپنے غلاموں کو سنایا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد غلامان مصطفیٰ لاہور کی سرزمین پہ بیٹھ کے نبی کا فرمان سن رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے 1400 سال پہلے کی بات ہے، فرمایا حضور نے صحابہ کو مسجد نبوی کے اجتماع میں اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرما کے حضور نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، فرمایا غلاموں تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا تعارف نگاہ زبان نبوت سے سنیے۔ فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، فرمایا ایک مہینہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے۔ کیسا مہینہ ہے؟ آقا فرماتے وہ مہینہ عظمتوں والا ہے، اس مہینے کے دن بھی عظمتوں والے ہیں، اس مہینے کی راتیں بھی عظمتوں والی ہیں، اس مہینے کی صبحیں بھی عظمتوں والی ہیں، جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کی شامیں بھی عظمتوں والی ہیں۔ فرمایا غلاموں اس مہینے کا ہر لمحہ بھی عظمتوں والا ہے۔ مطلب ہے، فرمایا مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے
جو اس مہینے کی قدر کر لے گا مالک اس بندے کو بھی عظمتوں والا بنا دے گا۔ فرمایا جو اس مہینے کی قدر کر لے وہ بھی عظمت والا بن جائے گا۔ قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارکم، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس مہینے میں عظمتیں بھی عظمتیں ہیں، اس مہینے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اب کریم آقا علیہ السلام نے ان دو لفظوں میں اس مبارک مہینے کا تعارف کروایا۔ اپنے صحابہ کو فرمانے لگے قربان جائیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت پہ، رمضان آیا نہیں، ماہ رمضان المبارک میں اپنے صحابہ کو دین سکھانا بہت بڑی بات ہے، اور بے شمار حضور کی ایسی احادیث ہیں۔ محبوب خدا علیہ السلام نے روزے کی حالت میں اپنے صحابہ کو وہ احادیث سنائی، اپنے صحابہ کو دین عطا فرمایا۔ آقا چاہتے تو روزے کی حالت میں یہ خطبہ دے سکتے، لیکن سرکار نے فرمایا غلاموں جتنا عظیم مہمان آ رہا ہے تمہیں بتا پہلے اس لیے رہا ہوں تاکہ مہمان کے آنے سے پہلے پہلے تمہاری تیاری مکمل ہو جانی چاہیے۔ ایسے نہ ہو مہمان تمہارے گھر پہ آ جائے، مہمان تمہاری دہلیز پہ آ جائے، تمہاری تیاری نہ ہو، تمہارا کوئی ذہن نہ ہو، تمہارا کسی بھی طرح کا کوئی انتظار نہ ہو، فرمایا انتظام نہ ہو۔ آقا فرمانے لگے تمہارا نبی تمہیں پہلے سے اس لیے تیاری کروا رہا ہے، مہمان بعد میں آئے، تم اپنے رب کی رحمتوں کو استقبال کرنے کے لیے پہرے تیار کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا مہمان بعد میں آئے، تمہارے دل اپنے رب کی رحمتوں کے انتظار میں شدت سے تڑپ رہے ہوں۔ فرمایا جو مہینہ آ جائے کیا ہے، جعل اللہ صیامہ فریدۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا اللہ رب العزت نے اس مہینے کے دنوں کو روزے رکھنے کو تمہارے اوپر فرض فرما دیا ہے، راتوں کو قیام کرنا نفل بنا دیا ہے۔ قربان جائیں اس مہینے میں فرض ادا کریں، سبحان اللہ، نفل پڑھیں، سبحان اللہ۔ لیکن سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو بندہ مومن ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اس مہینے کے سارے روزے رکھے، فرمایا اللہ اس بندہ مومن کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب روزے رکھنا فرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو فرض کرے اجر اور ہے، جو نفل پڑے اجر اور ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ روزے فرض ہیں، فرمایا جو رمضان کی راتوں میں قیام کرے، نماز تراویح کی صورت میں اپنے رب کی بندگی کرے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے قیام اللیل کرے، فرمایا رمضان کی راتوں میں جو بندہ اپنے رب کی بندگی کرے، فرمایا روزے رکھنے والے کے بھی رب گناہ بخش دیتا ہے، رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے گناہوں کو بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا روزہ رکھے گناہ بخش دیے گئے، نفل پڑے گناہ بخش دیے گئے۔ اب حضور علیہ السلام کا مقدس فرمان سنیے، کتنا عظیم فرمان۔ فرمایا من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اس ماہ مقدس کی عظمتیں کتنی ہیں۔ من ادى فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، فرمایا اس مہینے کی عظمتیں اتنی ہیں، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں، یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، جو بندہ مومن اس مہینے میں ایک نفل ادا کرے، مالک نفل کا نہیں بلکہ اللہ ایک نفل کے بدلے ایک فرض کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا تمہارے پاس جو مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نیکی کی قدر بڑھ جاتی ہے، جس مہینے میں نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، جس مہینے میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جو نفل ایک پڑے گا مالک ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو نفل ایک پڑے فرض کا ثواب ہے، اور جو ایک فرض ادا کرے فرض کا ثواب ملے گا۔ قربان جائیں اپنے محبوب کی نگاہ نبوت پہ، حضور علیہ السلام کی نورانی جملوں کو سنیے، اپنے دلوں میں ان جملوں کو جگہ دیجئے۔ فرمایا جو ایک نفل ادا کرے اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ من ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، فرمایا اس ماہ مقدس میں جو بندہ مومن ایک فرض ادا کرے مالک ایک نہیں اس بندہ مومن کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ محبت سے فرمائیے ذرا سبحان اللہ۔ نفل ایک پڑھیں ایک فرض کا ثواب ہے، اگر فرض ایک پڑھیں پورے مہینے میں نماز ایک پڑھیں رب ایک فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
رمضان میں فرض ایک ادا کریں گے، مالک 70 فرضوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اس مہینے کی عظمتیں اتنی ہیں، اس مہینے کی برکتوں کے کیا کہنے۔ محبوب خدا ارشاد فرمانے لگے، فرمایا یہ ماہ مقدس جب آتا ہے، قد فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا، فرمایا جب یہ ماہ مقدس آتا ہے، جیسے ہی اس ماہ رمضان کا چاند افق پہ طلوع ہوتا ہے، فرمایا مالک کی رحمتیں بندوں پہ اتنی برستی ہیں، احکم الحاکمین اپنے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اب بند کر دیے۔ فلم یغلق منہا، فرمایا جب تک رمضان کی نورانی کرنیں امت مسلمہ پہ برستی رہتی ہیں، جب تک رمضان کا چاند اپنی رحمتوں سے ایمان والوں کے دلوں کو روشن کرتا رہتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس وقت تک مالک کائنات بھی جنت کے دروازوں کو کھول کے رکھتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، فرمایا یہ ماہ مقدس آتا ہے، مالک جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے۔ قربان جائیں اپنے مالک کی عظمتوں پہ، قربان جائیں اپنے سونے رب کی رحمتوں پہ، اور قربان جائیں اس مالک کے اپنے بندوں پہ کرم نوازیوں کے۔ فرمایا جب ماہ رمضان آ جائے، قد غلقت ابواب جہنم، مالک جہنم کے دروازے بند فرما دیتا ہے۔ لم یفتح منہا، فرمایا سارا رمضان جب تک ماہ رمضان رہتا ہے، رب کا حکم ہے فرشتوں تم نے جہنم کے دروازوں کو کھولنا نہیں ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، نفل کا ثواب فرض ہو گیا، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ کس کے لیے یہ اجر ملا ہے؟ تو امت مصطفیٰ کو ملا ہے، یہ شان ملی ہے تو امت مصطفیٰ کو ملی ہے، یہ مقام و مرتبہ ملا ہے تو رب نے اپنے نبی کی امت کو آمنہ کے لال کی نسبت کے صدقے سے عطا فرما دیا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مقدس کی عظمتیں کیا ہیں۔ فرمایا جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو جائے، ایک اعلان کرنے والا آسمانوں پہ اعلان کرتا ہے۔ اب دیکھیے گا عزیزان گرامی، ان جملوں کو میں بھی اپنے دل میں جگہ دوں، آپ بھی جگہ دیجئے، اور ہم یہ تقریر رسم رواج سمجھ کے نہ سنیے گا کہ ہمارے نبی امت کو بتانا کیا چاہتے ہیں، ہمارے آقا لجپال نبی ہمیں سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ فرمایا غلاموں رحمتیں ہی رحمتیں آ گئیں، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، نیکی کا وزن بڑھ گیا، نیکی کی قدر و قیمت بڑھ گئی، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر۔ اب کرنا کیا ہے؟ رب یہ بھی بندوں کو بتا رہا ہے۔ حضور فرماتے ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اب نیکی کرنی شروع کر دے۔ اس جملے کو پورا ماہ رمضان اپنے دل کی تختی میں جگہ دینا۔ جن حضرات کی توجہ نہیں پھر توجہ سے سنیں، اس جملے کو ساری زندگی یاد رکھیے، اس ایک جملے کو اپنے نبی کے فرمان کو یاد رکھ لیجئے، رب کعبہ کی قسم ہماری بگڑی بن جائے گی۔ اعلان کرنے والا اعلان کیا کرتا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے نیکی کرنی شروع کر دے، نماز پڑھنے والے نمازیں شروع کر دے، صدقات و خیرات کرنے والے دینے شروع کر دے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے گناہ کرنے والے گناہوں سے باز آ جا۔ اس جملے کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، کتنا خوبصورت فرمان، مالک نے ساری تیاریاں کی ہیں۔ قربان جائیں، دنیا کی مثال لے لیجئے، ایک انسان ہے مہمانوں کے استقبال کے لیے کائنات کی ہر رحمت سجاتا ہے، ہر نعمت اپنے دسترخوان پہ سجا دیتا ہے، اور مہمان سے کہتا ہے کہ عزیزان گرامی میرے مہمان آپ قابل قدر ہیں، میرے مہمان ہیں، لیکن آپ مہمان تو میرے ہیں، سب کچھ تیرے لیے ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ مالک کائنات بھی بندوں کو یہی سمجھا رہا ہے، فرمایا بندوں ساری رحمتیں تمہارے لیے، جنت کھلی ہے تمہارے لیے، فرشتے کھلے ہیں تمہارے لیے، رحمتیں ملی ہیں تمہارے لیے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے حضرت انسان تو نے کرنا کیا ہے؟ بندہ مومن تیرا کام یہ ہے، نیکی کرنی شروع کر دے، گناہ کرنا چھوڑ دے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، گناہوں کو چھوڑ دے۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، نیکی کرنی شروع کر دے۔ اب جو بندہ مومن نیکی کرنی شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اب ہوگا کیا؟
آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں یہاں سے رمضان رخصت ہو رہا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے اس بندہ مومن کو جنت کا پروانہ عطا فرما رہا ہوگا۔ بات زیادہ لمبی نہیں ہے، بات 29 یا 30 دنوں کی ہے۔ فرمایا رمضان رخصت ہو رہا ہے، جس بندہ مومن میں رمضان میں زندگی گزاری رب کی مان کے، رمضان گزارا نیکی کر کے، گناہ گار تھا، رمضان آیا دل شرمندہ ہو گیا، اے بندہ مومن رب نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں، رب نے تیرے لیے نیکی کا وزن بڑھایا ہے، رب نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھولے ہیں۔ دل کو یہ سمجھایا، اس کے باوجود بھی تو اپنے رب کو ناراض کرے، اس کے باوجود بھی رب کی نافرمانی کرے، اس کے باوجود بھی گناہ کرے۔ یہ دل کہتے نہیں بندہ مومن اب گناہ نہیں کرنا، گناہ چھوڑ گیا، رب سے توبہ کر لی، نیکی شروع کر دی، اب ہوگا کیا؟ آقا کریم ارشاد فرماتے جس نے رمضان گزارا نیکیوں میں، رمضان گزارا گناہوں کو چھوڑ کر، حضور فرماتے اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو جنت کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اب آقا کریم اسی خطبے میں فرما رہے ہیں وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے مالک شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا کان لہو مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، فرمایا جس بندہ مومن میں اس مقدس مہینے میں کسی بندہ مومن کو روزہ افطار کروایا، اس کا اجر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے گناہوں کو بھی بخش دے گا، جہنم سے آزادی بھی عطا فرما دے گا۔ اب کتنا عظیم اجر ہے۔ ایک روزے دار کو روزہ افطار کروایا، روزے دار کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ روزہ افطار مجھے کروا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری نیکیوں میں سے کوئی نیکی اس کو مل جائیں۔ آقا فرماتے ہیں جو روزہ افطار کر رہا ہے مالک اس کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا، روزہ افطار کروانے والے کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اب حضور نے جب اتنی شان بیان کی، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کچھ صحابہ غریب تھے، کچھ صحابہ نادار تھے، عرض کر لگے یا رسول اللہ کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم لیس کلنا، حضور ہم میں سے ہر بندہ امیر تو نہیں ہے، ہر بندہ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا تو نہیں کھلا سکتا۔ آقا ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم بھی روزہ داروں کو روزہ افطار کروائیں، مالک ہمارے گناہوں کو بخش دے، مالک ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے، لیکن آقا مال اتنا نہیں ہے، حضور مالدار نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں، روزے دار کو پیٹ بھر کے سحری کروائیں، پیٹ بھر کے افطاری کروائیں۔ قربان جائیں اپنے رب کی رحمتوں پہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسکۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا غلاموں روزہ افطار کروانے کا اتنا اجر ضروری نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ فرمایا کیا ہوا تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرواؤ گے مالک پھر بھی اتنا اجر عطا فرما دے گا۔ اگر کسی کو ایک کھجور دے کے روزہ افطار کرواؤ مالک پھر بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا، اگر کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلا کے روزہ افطار کرواؤ اللہ پھر بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا افطار کروانے کا اجر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے من اشبع صائما، فرمایا جس نے روزہ افطار کروایا اللہ رب العزت گناہ بخشے گا، جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ محبوب خدا فرمانے لگے جس نے اس مہینے میں روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کا اجر جدا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سقاہ اللہ من حوضی شربتن، فرمایا جس بندہ مومن نے ماہ رمضان میں روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، قیامت کے دن میدان معاشر کی گرمی میں اللہ اس بندہ مومن کو میرے حوض کوثر سے شربت پلائے گا۔ اب اس شربت کی تاثیر کیا ہے؟ لا یسمع ابدا حتی یدخل الجنہ، حضور فرماتے 50,000 سال کا دن ہے جو ایک مرتبہ میرے حوض سے شربت پی لے گا جنت میں چلا جائے گا، پیاس اس بندے کے قریب نہیں آئے گی۔ یہ ہے اس ماہ مقدس کی شانیں، اس ماہ مقدس کی عظمتیں۔ ہم نے اسی جملے کو یاد رکھنا ہے، یہ سارا ہمارے لیے ہے، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے بندہ مومن
नेकी शुरू कर दे, गुनाह करना छोड़ दे। महबूब खुदा अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस फरमान सुनिए, जाने जाने इरशाद फरमाते हैं, मन खफ़फ़ अन ममलूकिही, फरमाया जिस बंदा मोमिन ने इस माह मुक़द्दस में अपने नौकरों पे तख़फ़ीफ़ की, नौकर का काम 8-10 घंटे ड्यूटी है, उसके काम में कमी कर दी, ड्यूटी में कमी कर दी कि मेरा मुलाजिम रोज़ेदार है, मेरे मुलाजिम मेरे नौकर ने रोज़ा रखा है। आका फरमाते पूरा साल जितना काम लेता है, रमज़ान की वजह से काम कम करवा दिया, रमज़ान की वजह से ड्यूटी कम कर दी, रमज़ान की वजह से जो वज़न और बोझ था कम कर दिया। क्यों? रोज़ेदार है, रमज़ान है, अगरचे नौकर मेरा है लेकिन बंदा तो खुदा का है, रोज़ा तो रखा है। अब किया क्या? जितना काम लेना था उतना नहीं कम लिया, जितना वक़्त लेना था उतना नहीं कम लिया। हुजूर फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा गफ़र लहू व आतका रकबतम मिनन नार। फरमाया अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को बख्श भी देगा, उसको जहन्नुम से आज़ाद भी फरमा देगा। कुर्बान जाएं अपने रब की अज़मतों के। इस महीने की शानों के क्या कहने। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, फरमाया प्यारे मूसा एक उम्मत आने वाली है, वो उम्मत होगी मेरे प्यारे महबूब अहमद करीम की। उस महबूब को जो उम्मत दूंगा, उस उम्मत को एक रमज़ान दूंगा, जब रमज़ान का महीना आएगा मैं खुदा कायनात के हर मखलूक को अपनी बंदगी से रोक दूंगा। रमज़ान का महीना आया, दरख्तों के पत्तों को बंदगी से रोक दिया, पानी के कतरों को बंदगी से रोक दिया, समंदर की लहरों को बंदगी से रोक दिया, रेत के ज़र्रात को बंदगी से रोक दिया, हसरातुल अर्द को बंदगी से रोक दिया, समंदर की मखलूक को बंदगी से रोक देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान है, मालिक महीना रमज़ान का आया, रब फरमाता मूसा अपनी हर मखलूक को अपनी बंदगी से रोक देता हूँ, सारी मखलूक के ज़िम्मे एक काम लगाता हूँ, वो हसरातुल अर्द हो, वो चौपाए हो, वो जंगली दरिंदे हो, वो पानी के कतरे हो, वो समंदर की लहरें हो, वो रेत के ज़र्रात हो, वो दरख्तों के पत्ते हो, हर मखलूक को अपनी बंदगी से रोक देता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, मालिक फिर वो मखलूक करती क्या है, उस मखलूक की ड्यूटी का लगाता है। रब फरमाता है मूसा जब रमज़ान का महीना आता है सारी मखलूक से कहता हूँ, ऐ मेरी मखलूक अब तुमने मेरी इबादत नहीं करनी, करना क्या है, जब मेरे महबूब के गुलाम रोज़ा रख कर मुझ रब से दुआ करेंगे, तुम्हारी बंदगी ये है तुमने उनकी दुआओं पे आमीन कहना है। ये हुजूर के गुलामों की शान है। फरमाया दरख्तों के पत्तों को बंदगी से रोक दिया, रेत के ज़र्रात को बंदगी से रोक दिया, समंदर की लहरों को बंदगी से रोक दिया, हसरातुल अर्द को बंदगी से रोक दिया, इंसानों और जिन्नों के सिवा कायनात के हर मखलूक को रोक दिया। मालिक करना क्या है, रब फरमाता जब गुलामाने मुस्तफ़ा रोज़ा रख कर मुझ रब से दुआ करेंगे, तुम्हारी बंदगी ये है तुमने उनकी दुआओं पे आमीन कहना है। फरमाया जब दुआ मेरे बंदे करेंगे आमीन तुम कहोगे, मैं खुदा अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमा दूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, इतना अज़मतों वाला महीना, इतनी बरकतों वाला महीना, इतनी रहमतों वाला महीना, महबूब खुदा अलैहिस्सलाम का फरमान अभी से जहन में रख लीजिए। आका फरमाते हैं जबरील अमीन ने दुआ कि अल्लाह उस बंदे को ज़लील और रुस्वा करे जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आए लेकिन इस महीने में इबादत करके रब को राज़ी ना कर सके। जो बंदा इस महीने में भी अपने रब को राज़ी ना करे, जो बंदा इस महीने में भी अपनी बख्शिश ना करवाए, जो बंदा इस महीने में भी जन्नत ना ले सके, आका फरमाते हैं जबरील अमीन ने दुआ दी है, मैं मुस्तफ़ा ने आमीन कहा है। वो दुआ क्या है? जबरील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह उस बंदे को ज़लील और रुस्वा करे। अज़ीज़ान गिरामी, आइए, इस ज़िंदगी का पता कोई नहीं, बड़े बड़े हसीन चेहरे, बड़े बड़े खूबरू और नौजवान पिछले रमज़ान में हमारे साथ थे, आज हम में मौजूद नहीं हैं। पता नहीं अगला रमज़ान ज़िंदगी में नसीब हो कि ना हो।
आओ खुदा के घर में बैठ कर वादा करे, मालिक तेरे नबी के फरमान सुने हैं, तेरे नबी के नूरानी लफ्ज़ सुने हैं, दिल को नूर नसीब हुआ है। मालिक तेरे घर में बैठ के वादा करते हैं, अगर ज़िंदगी में रमज़ान नसीब हुआ, बंदगी इतनी करेंगे तू राज़ी भी हो जाएगा, तू इससे जन्नत भी हासिल कर लेंगे। आओ अज़ीज़ान ग्रामी, अपने रब से वादा करके उठिए, रमज़ान में सुस्ती नहीं करनी। अगर रब ने सेहत दी है तो रोज़े रखने हैं, ऐसे नहीं कि रोज़े 2 रखने हैं, जुमे का और पीर का रोज़ा नहीं। रमज़ान के रोज़े सारे फ़र्ज हैं। अगर सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बीमारी कोई नहीं, कारोबार की वजह से मुआफ़ी नहीं है, काम की वजह से मुआफ़ी नहीं है, अगर रब ने सेहत दी है, रब ने तंदुरुस्ती दी है, हर चीज़ की ज़कात होती है, बदन की ज़कात रोज़े हैं। अपने रब की बारगाह में हमने बंदगी करनी है, रमज़ान के रोज़े रख के हमने रब को राज़ी भी करना है, अपने रब से हमने इंशाअल्लाह जन्नत भी हासिल करनी है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पिछले माह रमज़ानुल मुबारक में, माह रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस घड़ियों में फ़हम दीन कोर्स का एहतमाम किया गया था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस माह रमज़ानुल मुबारक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, जुम्मा और इतवार के अलावा पहले रोज़े से लेकर 27वें या 28वें रोज़े तक इंशाअल्लाह हर रोज़ आपकी इसी जामे मस्जिद में ज़ोहर की नमाज के बाद 30 मिनट के लिए फ़हम दीन कोर्स की क्लास का आगाज़ किया गया है, जिसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तहारत, पाकी, वुज़ू, गुस्ल, नमाज जनाजा, हज, ज़कात और जितने भी ज़रूरियात दीन के मसाइल हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन तमाम मसाइल पे ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। और गुफ्तगू के बाद दोस्त हज़रात सवालात भी करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माह रमज़ान की मुबारक घड़ियों में खुदा के घर में बैठ कर रोज़ा रख कर जब दीन सीखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें झमाझम बरसना शुरू हो जाएंगी। आप तमाम हज़रात को मेरी तरफ से खुसूसी दावत है, अगर ये जो पीर आ रहा है, इस पीर वाले दिन से ज़ोहर की नमाज के बाद आधा घंटा 30 मिनट के लिए आपकी इसी जामे मस्जिद में फ़हम दीन कोर्स की क्लास होगी। आप हज़रात शिरकत फरमाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत सारा दिन सीखने का मौका मिलेगा। पूरे रमज़ान का हर दिन तो बहुत अहम है, लेकिन ये जो पीर का दिन आ रहा है, इस पीर को जब हमारी पहली क्लास होगी तो पहली क्लास में जो हमने मौजू रखा है वो ज़कात के उन्वान से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नाम में से अक्सर ताजिर हज़रात हैं, रब ने माल अता फरमाया है। बहुत सारे लोग ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं लेकिन ज़कात के मसाइल का पता नहीं होता। रब ने माल दिया है, ज़कात का पता नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये जो पीर आ रहा है, इस पीर को ज़ोहर की नमाज के बाद ज़कात के मौजू पर गुफ्तगू होगी कि जो ज़कात अदा करता है उसके लिए रब की रहमतें क्या हैं, जो ज़कात अदा नहीं करता उसके लिए वईद क्या है, और ज़कात किस बंदे के लिए फ़र्ज़ है, ज़कात देने के लिए शर्तें कौन सी हैं, और किस किस को ज़कात देना जायज़ है, किस को ज़कात देना जायज़ नहीं है। आप तमाम हज़रात को, तमाम भाइयों को, दोस्तों को दिल से दावत दे रहा हूँ, मेरी इस दावत को कबूल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। जितने भी दोस्त हैं आपके ताल्लुक़ वाले जो यहाँ पे जुमा नहीं भी पढ़ते, आप उनको दावत दीजिए कि हमारी मस्जिद में फ़हम दीन कोर्स की क्लास है। अगर आपकी दावत पे कोई एक भी दीन की तरफ आ गया, जब तक अमल करता रहेगा आपके लिए सदका जारिया चलता रहेगा। मालिक हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, जो सुना जो कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।